بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سامعین، ناظرین، آپ کو اردو تعلیم یوٹیوب چینل کی طرف سے سلامی عقیدت۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اہم تراکیب جو اردو میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کا مفہوم۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں یہ زبان دانی کے لیے ضروری ہیں انہیں سمجھنا، وہیں جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں CSS PMS PPSC، تمام میں ان کی اہمیت سے انکار نہیں، اور انہی میں سے ہر امتحان میں یہ تراکیب آتی ہیں۔ تو دیکھیے، گرگ آشنائی ترکیب ہے جس کا مفہوم ہے بظاہر دوستی بباطن دشمنی۔ زاہد سالوس، وہ آدمی جو اپنی ظاہری وضع سے دھوکہ دے۔ شاعرانہ تعلی، شاعر کا شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا۔ استہزائیہ انداز، ہنسی یا تمسخر اڑانے کا انداز۔ شیخ و شاب، اس کا مطلب ہے بوڑھے اور جوان۔ قوت لا یموت، اس قدر خوراک جو زندگی قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ رسم مشائیت، احترام سے کچھ دور ساتھ جانا، الوداع کہنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے۔ دختر رز، دختر فارسی میں بیٹی کو اور رز انگور کو کہتے ہیں، انگور کی بیٹی یعنی شراب۔ یہی ترکیب عربی میں بنت العنب کے نام سے مشہور ہے۔ عربی میں بنت بیٹی کو اور انگور کو کہتے ہیں، پھر وہی بنا انگور کی بیٹی یعنی شراب۔ ریشہ ختمی، بہت ہنسنے والا۔ آماج کا میدان جنگ۔ ابر نیساں کا مطلب ہے بہار کے موسم کا بادل۔ آب آتش یعنی سرخ شراب۔ ولندیزی گفتگو، ڈینگ کی گفتگو یا شیخی بگھارنا۔ جام سفال یعنی مٹی کا پیالہ۔ آشفتہ حال یعنی پریشان حال۔ مرور ایام یعنی گزرے ہوئے دن، ماضی کا آئینہ۔ اتمام حجت، کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا، حجت تمام کرنا۔ نان شعیر یعنی جو کی روٹی، اس کے لیے لفظ نان جویں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گرگ باراں دیدہ، گرگ ویسے تو بھیڑیے کو کہتے ہیں، باراں بارش کو، دیدہ دیکھنے کو، ہر بارش دیکھنے والا بھیڑیا یعنی آزمودہ کار۔ فہوائے عبارت، عبارت کے مفہوم کو کہتے ہیں۔ کندہ ناتراش کا مطلب ہے بے سلیقہ، اجڑ، گنوار۔ مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ پیر کنعان، یہ کنعان میں رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پیر کہتے ہیں بزرگ کو، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی ہے۔ بسا اوقات یعنی اکثر اوقات۔ بز اخفش، بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا۔ بز بکری کو کہتے ہیں۔ اخفش نامی ایک شخص کی بکری تھی اور وہ اپنی تمام باتیں اسی سے پوچھا کرتا تھا۔ جب وہ سر ہلاتی تو وہ سمجھتا کہ ہاں جی اس نے میری ہاں میں ہاں ملا دی ہے، وہیں سے یہ ترکیب بنی۔ چاہے زنخداں، ٹھوڑی کے گڑھے کو کہتے ہیں۔ صاحب فراش، وہ مریض جو بستر سے اٹھ نہ سکے۔ دام تزویر، مکر و فریب کا جال، تزویر مکر و فریب کو کہتے ہیں فارسی میں۔ دید و دید، ایک کا دوسرے کی ملاقات کو جانا، جیسے میر درد نے استعمال کیا، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو۔ دعوت سمرقندی، پرتکلف ضیافت، نمائشی دعوت۔ دعوت شیراز، یہ سادہ کھانا، بے تکلفی کی دعوت کو کہتے ہیں۔ روبہ خصال، روبہ لومڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبہ ہی،
اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا۔ خصال صفات کو کہتے ہیں، خصلت کو، یعنی مکر و فریب سے کام لینے والا لومڑی صفت شخص اسے روبہ خصال کہتے ہیں۔ ارباب نشاط گانے بجانے والے لوگ، اشک بلبل کسی شے کی خفیف مقدار، بہت کم مقدار۔ خدائی فوجدار ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر بات میں ٹانگ اڑاتا پھرے۔ الالٹب یہ اردو کی ترکیب ہے، یعنی اندھا دھن یا بے سوچے سمجھے۔ یوسف بے کارواں، اکیلا اس کا مطلب ہے۔ شاخ زعفران یعنی ہنسنا مسکرانا۔ پیر فرتوت بہت بوڑھا۔ پیک اجل، اجل موت کو کہتے ہیں، پیک فرشتے کو فارسی میں کہتے ہیں، تو یعنی موت کا قاصد، اس سے مراد حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ بے نیل مرام یعنی ناکام و نامراد۔ طفل مکتب، طفل بچے کو کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے نا تجربہ کار۔ نیاگان کہن، پرانے اجداد۔ شاخ زیتون، امن و آشتی۔ قاطع الطریق کا مطلب ہے رہزن، ڈاکو۔ قاطع کاٹنے والے کو کہتے ہیں، طریق راستے کو۔ قاب قوسین کا مطلب ہے نہایت قریب۔ اساطیر الاولین کہتے ہیں اگلے وقتوں کے لوگوں کے قصے کہانیاں، انہیں کہتے ہیں اساطیر الاولین۔ سبزہ بیگانہ، خود رو سبزہ جو خود ہی اگا ہو۔ نرگس بیمار، اس کا مطلب ہے مست آنکھ، یہ شاعرانہ ترکیب ہے۔ چراغ سحری، قریب مرگ، یہ جو ترکیب ہم استعمال کرتے ہیں قریب المرگ، تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے، تلفظ کے حوالے سے بھی، املا کے حوالے سے بھی۔ قریب مرگ اور اگر لگانا ہو تو وہ قریب الموت پھر کہیں گے۔ پر آشفتہ، غصے سے بھرا ہوا۔ عذر لنگ، فضول عذر۔ تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر انجان بننا۔ جگت استاد یعنی پورے جگ کا استاد، بہت بڑا استاد۔ ہم سفیر، ہم آواز، چڑیوں کی آواز کو سفیر کہا جاتا ہے، جو انہیں بلانے کے لیے سیٹی استعمال کی جاتی ہے اسے بھی سفیر کہتے ہیں۔ تو ہم سفیر کا مطلب ہوا ہم آواز۔ خلف الرشید، فرما بردار بیٹا۔ ابن الوقت، موقع شناس۔ ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مشہور ناول بھی ہے۔ ابنائے وطن، اہل وطن یعنی قوم کے بیٹے۔ احسن التقویم، انسان یعنی بہترین ساخت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی ساخت کے بارے میں بھی سورہ 3 میں یہی احسن التقویم فرماتے ہیں۔ عقل کھرا، بد مزاج، مردم بیزار یعنی اکیلے کھانے والا شخص۔ اگیا بیتال، غول بیابانی یا بھوت پریت۔ اگیا لفظ آگ سے نکلا ہے، جہاں مرگھٹ ہو، قبرستان ہو، رات کے وقت دور سے گزرتے ہوئے وہاں دیے جلتے یا کچھ شبیہیں نظر آئیں تو انہیں کہتے ہیں اگیا بیتال یعنی بھوت پریت۔ علم نشرح، مشہور، ظاہر، کھلم کھلا۔ النادر کالمعدوم، یہ عربی مقولہ ہے جس کا مطلب ہے کمیاب چیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ الول کلول، کھیل کود اور مستی کو کہتے ہیں۔ اناپ شناپ، بے غور و فکر، بغیر سوچے سمجھے، اس کا مطلب ہے۔ ایتائے جلی اور ایتائے خفی، یہ شعری اصطلاحات ہیں۔ ایتائے جلی ہے 2 مصروں میں قافیوں کی تکرار جو خوب واضح ہو، جیسے دولت مند، حاجت مند، مند کا پتہ چل گیا۔ ایتائے خفی 2 مصروں میں قافیوں کی تکرار لیکن وہ غیر واضح ہو، جیسے دانا اور گویا۔ بطیب خاطر،
یعنی خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ بادیہ پیمائی کا مطلب ہے جنگل ویرانے میں پھرنا۔ جزو لا ینفک کا مطلب ہے جو حصہ الگ نہ کیا جا سکے۔ خجستہ گام یا خجستہ پے کا مطلب ہوتا ہے مبارک قدم، دستخوش، علیحدہ ہو جانے والا۔ مرگ مفاجات، ناگہانی موت، اچانک موت۔ اپدیشک، ناصح، مبلغ، باتونی کے معنوں میں آتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، جی باتوں میں موہ لیتا ہے، تو اس میں یہ لفظ استعمال۔ توانگری، مالداری۔ فلاحت، کھیتی باڑی کو کہتے ہیں۔ سخنوری، شاعری کو کہتے ہیں۔ ابنائے جنس کا مطلب ہے آدمی۔ فکر انگیز کا مطلب ہے خیال بڑھانے والی یا قابل غور۔ لسانی کشمکش کا مطلب ہے زبان کا جھگڑا۔ خوگر کا مطلب عادی، خوگر عادی۔ بادی النظر یعنی سرسری نظر سے یا دیکھتے ہی۔ فروعی مسائل ہوتے ہیں ثانوی مسائل۔ حبل المتین، مضبوط رسی، محکم وسیلہ۔ نقلی راہ، قابل عمل راستہ، ایسا راستہ جس کی نقل کرنا ممکن ہو۔ اہل بینش، عقل مند لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ملت بیضاء، روشن ملت، روشن قوم، یہ کنایتاً مسلمان قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسب کمال، کمال کا حاصل کرنا یعنی ناموری۔ علم ہندسہ، جیومیٹری کو کہتے ہیں۔ مہندس، انجینئر کو کہتے ہیں۔ منجم کو کہتے ہیں، جوتشی کو بھی کہتے ہیں۔ دائر و سائر، پھرنے والا، گردش کرنے والا۔ اور آخری ہے جون پور کا قاضی، یہ احمق یا بیوقوف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اردو تعلیم آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جو اردو کی ترویج، ترقی کے لیے انشاءاللہ کوشاں رہے گا۔ اللہ حافظ۔